وہ یہ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں اور کئی ارباب، کروڑوں اس مد میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے وہ ہیں کہ جنہیں ان لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے، ان کے مال کو پاک بھی کرتا ہے، بڑھاتا بھی ہے، اور دنیا آخرت میں اجر عظیم سے نواز دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو قربانی کرتے ہیں، ان کے حصے میں گوشت آ جاتا ہے، اچھے اچھے پکوان ان کی قسمت میں آ جاتے ہیں، لیکن جس طرح عام روزانہ دکانوں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں اور ان کا گوشت بنا کے بیچا جاتا ہے، لوگ خرید کے لاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کا ثواب اور اجر ان کے حصے میں کوئی نہیں آتا۔ اور تیسری قسم کے وہ بدنصیب اور محروم لوگ ہیں کہ جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لگاتے ہیں نیکی کے لیے، لیکن کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ ان کے حصے میں گناہ آتا ہے۔ کرتے قربانی ہے، لاتے وہ بھی جانور ہے، وہ بھی ذبح کرتے ہیں، سارا کچھ وہی ہے، لیکن اجر ثواب کی بجائے ان کے حصے میں اس قربانی کی وجہ سے گناہ لکھا جاتا ہے۔ وہ قربانی ان کے جنت میں جانے کا اسباب بننے کی بجائے اللہ ہمیں معاف کرے ان کے جہنم جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیے، قرآن مجید نے 4 لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، اللہ کی آیت کا، قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے 4 لفظوں میں، اس میں اللہ نے یہ فلسفہ سمجھا دیا۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جانور بہت سارے لوگ لا رہے، سارا سال پیسے جمع کرنے والے، قرض لے کے، پیسے اپنے بجٹ میں سے نکال کے، تنگ ہو کے، مشکل ہو کے، مہنگے ترین جانور خرید کے لا رہے ہیں۔ فرمایا ان سب میں سے اللہ قبول صرف ان کی کرے گا کہ جو متقی ہو۔ متقی لفظ آپ نے بہت سنا ہے، بعض الفاظ مشہور بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا جو اصل، ان کی جو روح ہوتی ہے وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی۔ متقی کا مطلب ہے تقوی والے، اور تقوی کی سادہ تعریف یہ ہے اللہ سے شرما کے گناہ کو چھوڑنا اور نیکی کرنا، یہ تقوی ہے۔ ہر بندہ اس پیرامیٹر میں، اس پیمانے میں، اس کسوٹی میں اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ تقوی کے مسئلے میں، تقوی کے معاملے میں میں کس درجے پہ کھڑا ہوں۔ اللہ سے حیا کر کے، اللہ سے شرما کے میں اس کی کتنی نافرمانی چھوڑتا ہوں اور اس کی کتنی فرمانبرداری کرتا ہوں۔ جس کا جو لیول ہے قربانی کی قبولیت کا، اس کا اتنا نہیں۔ جانور ذبح کروانا اللہ کا صرف مقصد نہیں ہے بھائی، وہ تو روزانہ دکانوں پہ بڑے ہوتے ہیں، گوشت بہت لوگ خریدتے ہیں، بناتے ہیں، بکتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، سب چلتا ہے۔ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں گوشت دے دیا، ہم کھا پی لیتے ہیں، لیکن جو مطمع نظر ہے وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ جو شخص تقوی کے معاملے میں جس درجے میں، جس لیول پہ کھڑا ہے، وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی قربانی کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا ہے۔ اچھا، قربانیاں بھی ماشاءاللہ دڑا دڑ کیے جا رہا ہے، اور توحید ہی کوئی نہیں، عقیدہ توحید ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے ایک مانتا ہوں میں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن تفصیلی اور ذیلی احکامات میں جا کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا کسی اور کو بھی سمجھتا ہے۔ یہ شرک کی ایسی باریک چیزیں کہ جن کا شریعت میں کوئی جواز نہیں، اس کا قائل ہے۔ تو بھائی میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بھی لگا لے گا، اللہ کہتا ہے اگر شرک ہوا تو سارا عمل برباد ہوگا۔ اچھا، قربانی بھی کیے جا رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ پورے محلے میں ایک دفعہ دھاک بیٹھ جائے کہ جو صاحب کچھ جانور لے آئے،
پورے علاقے والوں کو پتہ چل جائے کہ میاں صاحب اس دفعہ کیا قربانی کرنے جا رہے ہیں، تصویریں بنا بنا کے اپنے سوشل اکاؤنٹس پہ شیئر کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو بھیج رہا ہے، اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے، پوری دنیا کو بتا رہا ہے یار یہ ہے میرا جانور، یہ میں اتنے کا لایا، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ دنیا والوں سے شاباش لینا چاہتا ہے، ان سے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کروانا چاہتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں حدیث میں کیا آیا؟ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا سب سے پہلے 3 لوگ جہنم میں نہیں، 3 لوگ جہنم میں جانے والے نہیں، فرمایا جن کے گوشت پوست کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ وہ کوئی فرعون، حامان، قارون، وہ کوئی ابلیس شیطان نہیں ہے۔ کہا سب سے پہلے 3 بندے، ان میں سب سے پہلا بندہ کون ہے؟ قرآن مجید کو، دوسرا سخاوت کرنے والا، تیسرا شہید۔ تینوں یکے بعد دیگرے آئیں گے، سوال ہوگا کیا کر کے آئے؟ ایک کہے گا قرآن پڑھتا رہا، دوسرا کہے گا خرچ کرتا رہا، تیسرا کہے گا شہادت اپنی جان تک دے آیا۔ جواب آئے گا جھوٹ بولتے ہو تم یہ سارے کام میرے لیے نہیں کر کے آئے، تم اس لیے کرتے تھے تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، تاکہ تمہیں شہید، بہادر، جلی کہا جائے۔ جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں دنیا میں مل گیا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ بڑا غیرت مند ہے، بڑا غیرت مند ہے۔ ایک چیز اگر اللہ کے نام پہ بھی کی جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کی جائے، اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا اس میں تو نے کسی بندے کو میرے ساتھ شریک کر دیا، چل میں اس میں سے نکل گیا، جس بندے کو تو نے شریک کیا میں نے سارا حصہ اپنا اس کو دے دیا۔ جس طرح ایک بڑا آدمی ہوتا ہے نا، کوئی چھوٹا اس کے ساتھ کسی چیز کے مسئلے میں جھگڑتا ہے کہ یار یہ چیز میری ہے، وہ زیادہ اس کے ساتھ بحث نہیں کرتا، وہ چیز چھوڑ دیتا، اچھا تو لینا چاہتا ہے، اے پکڑ، لڑائی جھگڑا وہ اس کے ساتھ نہیں ڈالتا۔ فرمایا اللہ بہت غیرت مند ہے، اگر کسی چیز میں، کسی عبادت میں، کسی مسئلے میں آپ اللہ کو تو لے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ محلے والوں کی خوشی بھی چاہتے ہیں، ان کی رضا بھی چاہتے ہیں، ان کو دکھانا بھی چاہتے ہیں، پورے محلے میں اپنے جانوروں کو گھما پھرا کے ایک پورا ماحول بنانا چاہتے ہیں اگر آپ، تو اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں، جس کے لیے تو نے کیا اسی کے لیے ہے، اور جو چاہتا ہے فرمایا اسے مل جاتا ہے۔ یہ کہے گا میں اتنے لاکھ کروڑ لگاتا رہا قربانیوں پہ، جواب آئے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا تینوں بندے، اللہ کہے گا تم جھوٹے ہو، فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ قربانی کی نیکی کے لیے تھی، مل سزا لے گا۔ عزیز بھائیوں، عبادت جو ہم اس عشرے میں کر رہے ہیں یا جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور 2-3 باتیں مزید سن لیجیے۔ قربانی کے مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ آخر اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اتنا لمبا چوڑا اہتمام، اتنے جانور، لاکھوں کی تعداد میں جانور بکتا ہے، لوگ خرید کے اپنے گھروں میں لاتے ہیں، ان کو پھر ذبح کیا جاتا ہے، پھر ان کا گوشت، سارا معاملہ ہوتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اس سارے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اس چاہت کو ڈھونڈیں، اور جو وہ چاہت ہے اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو۔ 2-3 باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، قربانی کے جانور آپ بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا چوڑا جو ایک پوری دنیا میں سیٹ اپ ہمارے لیے کھڑا کیا، ہمارے لیے بنایا ہے، ان کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے بھائیو، اللہ رب العزت ہمارے لیے قربانی کی شرائط مقرر کرتا ہے۔ ہم جانور خرید کے لاتے ہیں، اس کے کان دیکھتے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھتے ہیں، اس کا منہ چیک کرتے ہیں، اس کی چال ڈھال دیکھتے ہیں۔ میرا رب تجھے اور مجھے بتانا چاہتا ہے کہ جو جانور تو میرے رستے میں قربان کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھ بھی دیکھتا ہے، کیا کبھی اپنی آنکھ بھی چیک کی ہے کہ نہیں کی؟ اس کے کان بھی دیکھتا ہے، کیا اپنے کانوں کی طرف کبھی نظر دوڑا کے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ اس کے منہ کو کھول کے ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہے، اس کی چال ڈھال، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کی ٹانگیں، ہر چیز چیک کرتا ہے۔ اگر کوئی عیب ہوتا ہے تو ریجیکٹ اور مسترد کر دیتا ہے۔ میرا اللہ تجھے اور مجھے بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ جانور ہے، بے زبان ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے جا رہا ہے، اگر کوئی عیب مسترد ہو گیا، زندگی میں بھی اللہ کے راستے میں گزار رہا ہوں، اس نے مجھے بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرے کان، میری آنکھیں، میری چال، میری ڈال، میری زندگی، میرا اڑنا، میرا بچھونا،
میری صبح میری شام میں 40 50 60 70 سال جو میں گزار چکا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ گزار چکا، میں بھی تو سوچوں میرے اندر بھی ابھی تک عیب موجود ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں قربانی کے حوالے سے آپ نے یہ بھی سنا، آپ نے یہ بھی پڑھا، آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اگر تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو نا اللہ کو، تو اللہ کہتا ہے اونٹ کو دیکھو، غور کرو اس کو کیسے پیدا کیا، اتنا بڑا بےہیکل جانور، اتنی لمبی اس کی گردن کہ تمہارے قد اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اللہ کو کوئی پہچاننا چاہتا ہے فرمایا اس کے لیے ایک نشانی یہی کافی ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانور پیدا کیے، لیکن آپ دیکھیں اتنا طاقت والا اونٹ، اتنا طاقت والا بیل، آپ اس کو نکیل ڈالتے ہیں، اس کی رسی تھامتے ہیں، کس طرح آپ آرام کے ساتھ چلتے جاتے ہیں اور وہ سر جھکائے آپ کے پیچھے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اونٹ کو اس کی نکیل سے اس کی رسی سے پکڑ کے چلاتا ہے تو اونٹ چلتا جاتا ہے۔ اور جب عید قربان کا موقع آتا ہے آپ باندھتے ہیں، گراتے ہیں، ذبح کر لیتے ہیں۔ یہ ذرا غور کیجئے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کذالک سخرناھا لکم، یہ بیل، یہ اونٹ، یہ جانور ہم ہیں جنہوں نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ اگر ہم انہیں تمہارے تابع نہ کرتے تو تم دیکھ سکتے ہو کچھ ایسی جھلکیاں کہ جب جو جانور ہماری منڈیوں میں ہمارے آس پاس بے قابو ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، کیسا نقصان کرتے ہیں وہ پورا۔ اگر سارے جانور اس طرح ہو جائیں تو ہمارا کیا بنے؟ قرآن میں کہتا ہے میں ہوں جس نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، یہ چون چرا نہیں کرتے، بڑی آسانی کے ساتھ ٹرک اور طریقے کے ساتھ تم ان کو ذبح کرتے ہو تو یہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے رسول اسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، اس وقت آپ خود 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کر رہے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے ہر اونٹ اللہ کے رسول کے آگے آگے جا رہا تھا، اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول پہلے مجھے ذبح کریں، پہلے مجھے نحر کریں۔ اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا۔ سبق یہ دیا ہے کہ یہ جانور ہو کے، بے زبان ہو کے، اللہ کے حکم کے مطابق انسان کے تابع ہو گیا۔ انسان عقل مند ہو کے، زبان والا ہو کے اللہ کے تابع نہیں ہوتا، یہ جانور انسان کے تابع ہو گیا۔ انسان اللہ کے تابع کب ہوگا؟ اس قربانی سے اللہ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے کہ صرف کھانے پینے کا چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ کہتا ہے کھا لو گوشت، خون بہا دو، سارا تمہارے لیے جائز ہے۔ پہلے 3 دن تک کی اجازت تھی، اب اس نے کہا جب تک مرضی کھاؤ پیو کھلاؤ، سب تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن یہ صرف چکر کھانے پینے کا نہیں ہے بھائیو، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی آپ قربانی کے حوالے سے سمجھیے، یہ قربانی کے جانور اور یہ سب چیزیں، آپ قربانی کے مسئلے میں نا بہت ساری ایسی چیزیں پائیں گے جن کی آپ کو لوجک نہیں پتہ چلے گی، آپ غور بھی کرنا چاہیں گے، آپ کو ان کی لوجک معلوم نہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آیا کہ جانور ذبح کرنا ہے کم از کم جو 2 دانتا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جانور 2 دانتا سے یعنی کم عمر والا ہوتا ہے، کیڑا جانور ہوتا ہے، گوشت کی لذت میں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، مزیدار تو وہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ نے 2 دانتا ہی کیوں کہا؟ حدیث میں آیا ایسا جانور لاؤ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ بھئی عیب والا بھی چل جانا چاہیے تھا، وہ بھی اسی طرح لٹایا جاتا ہے، اسی طرح اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کا گوشت سب کچھ ہوتا ہے۔ حکم ہوا کہ تم نے ذبح کرنا ہے، تو کب؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ فرمایا جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہے کھائے پیے کھلائے لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی عید کی نماز سے پہلے کر لیا بعد میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں بکرے کے اندر کوئی ایک شخص اپنی طرف سے اپنے اہل خانہ کی طرف سے کرتا ہے، بیل ہے اس میں 7 لوگ شامل ہوتے ہیں، اونٹ ہے اس میں 7 بھی 10 بھی اتنے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے بکرے میں کیوں ہے، اونٹ میں جو ہے وہ 10 کیوں ہے، 11 کیوں نہیں ہے، گائے کے اندر 7 کیوں ہے، 8 کیوں نہیں ہے، 6 اس سے آگے پیچھے کیوں نہیں ہے؟
اللہ رب العزت ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا جہان کا کوئی مسئلہ ہو، شریعت کا حکم جب آ جائے، اس کی لوجک، اس کی حکمت تمہارے دماغ میں، تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آتی تو صرف یہ کہہ کے مان لو کہ اللہ کا ایسے حکم ہے، زندگی بھر کے بڑے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے۔ ہر چیز کے پیچھے اگر یہ تلاش کرنے جاؤ گے نا، اس کی لوجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، ایسا کیوں ہے، ہر کیوں کا جواب تمہیں نہیں مل پڑے گا۔ اگر ہر کیوں کا جواب لینا چاہتے ہو، قربانی کے بہت سارے مسائل میں آپ کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے، رسول اللہ کی بات آ جائے، وہاں پہ مسئلہ سمجھ آئے یا نہ آئے، حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، مسلمان مومن کا کام یہ بنتا ہے، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو تابع کرتا ہے، اپنے آپ کو مسخر کرتا ہے، وہ ماننے والی بات کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کا مطلب تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، تو آگے سے ڈٹائی اختیار نہیں کرتا، تو آگے سے تعویلیں پیش نہیں کرتا، حجتیں پیش نہیں کرتا، وہ تو ماننے والا ہوتا ہے، وہ تسلیم کرنے والا ہوتا ہے۔ قربانی مجھے اور آپ کو یہ سبق بھی دے رہی ہے کہ لوجک نہیں چلے گی، ریشنلزم، ہر جگہ پہ عقل پرستی، کیوں ہوا، کیسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ہر جگہ پہ اپنی لوجک، وہاں ہر جگہ پہ اپنی لوجک نہیں چلتی بھائی۔ قربانی کا ایک یہ بھی مقصد ہے، اللہ ہمیں ایک یہ بھی سبق سمجھانا چاہتا ہے۔ اور ایک آخری بات سنیں اور میری بات ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کا دین اور اس کی شریعت اور اس کے ماننے والے لوگ، اللہ نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، پہلے اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی رسول کسی قوم کو دعوت دیتا ہے، اس کی قوم اس کو نہیں نہ مانتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹائم، وقت مقرر ہوتا تھا، اس کے مطابق عذاب آتا، نہ ماننے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تو جہاد کو اللہ نے فرض کیا، ان کی قوم پہ بھی فرض کیا، ان کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی جہاد کیا، امت محمدیہ کے لیے بھی جہاد فرض کر دیا گیا۔ کن کے لیے؟ اللہ رب العزت نے کن کے خلاف لڑنے کا حکم دیا؟ جو مسلمانوں کی جائیدادوں پہ، مسلمانوں کے ملکوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کے ماننے والوں کو تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے جہاں کہیں رکاوٹ کرنے والے، کھڑے کرنے والے، اللہ نے کہا ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ جب آپ ایک جانور لاتے ہیں، اسے لٹاتے ہیں، اس کے گلے پہ چھری چلا دیتے ہیں، سارا خون اس کا بہہ جاتا ہے، آپ اس کی بوٹیاں اور اس کا گوشت ٹکا بوٹی بنا کے کھا جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر اللہ نے بڑا اہم سبق رکھا ہے۔ اے بندے، یہ جانور ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے رستے میں قربان ہو گیا، تو انسان ہے، مسلمان ہے۔ جانور تو سر جھکا کے کھاتا ہے، تو سر اٹھا کے کھاتا ہے۔ تیرے اور اس کے اندر فرق رکھا ہے اللہ نے، وہ بے زبان ہے، تو بولنے والا ہے، وہ بے سمجھ ہے، تو سمجھنے والا ہے، اس کی کوئی لائف، وہ بندہ ہے، بس بندہ ہی بندہ ہے، قید ہے۔ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، تیرے اور اس کے اندر اتنا فرق تو ہونا چاہیے۔ اللہ نے تجھے مکلف بنایا، وہ اللہ کے حکم پہ اگر اپنی جان دے سکتا ہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو بھی یہ عزم کر، اگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، مسلمانوں کی عظمت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے اور دنیا بھر میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دینے کی بات آتی ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، بزدلی نہیں دکھانی، کمزور نہیں پڑنا۔ جس کے دل میں کمزوری آ جائے، بزدلی آ جائے، اس کے دل میں نفاق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، من لم یغزو، لوگوں جس بندے نے زندگی بھر کبھی بھی اللہ کے راستے میں نہ جہاد کیا، قتال کیا، نہ اس کے دل میں کبھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جہاد کروں، میں بھی قتال کروں، اس کے دل میں یہ آیا ہی نہیں، اس نے تیاری بھی نہیں کی، ما تعالی شعبۃ من النفاق، فرمایا وہ سمجھ لے اس کے دل میں ایک منافقت موجود ہے، اس کے دل میں نفاق موجود ہے، وہ پکا خالص مومن مسلمان نہیں ہے۔ خالص پکا مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، عباد اللہ کے لیے اور اللہ کے گھروں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کا عزم رکھنے والا ہو۔ یہ جذبہ اللہ ان قربانیوں کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ نے کہہ کے بات ختم کر دی، مکمل کر دی کہ اللہ کو تو صرف تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچنا ہے۔ خون زمین پہ بہ گیا، گوشت تم نے کھا لیا، دل کا تقویٰ، اور وہ میں نے بتا دیا دل کا تقویٰ یہ ہے اللہ کی حیا کر کے گناہ چھوڑنا اور نیکی کرنا۔ اگر قربانی سے پہلے بھی بندہ آرام کما رہا ہے، سود لے رہا ہے، سود دے رہا ہے، لوگوں کے حقوق پہ غاصبانہ قبضہ جما رہا ہے، سب چل رہا ہے، قربانی کے بعد بھی چل رہا ہے، وہ بندہ سوچے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تو صرف متقین کی قبول کرتا ہوں۔ اگر قربانی سے پہلے، قربانی کے بعد اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں نہ آیا، مثال کے طور پہ آپ نماز کو دیکھ لیں، نماز کی حالت جس دن قربانی کی اس دن بھی وہی تھی، اس سے اگلے دن بھی وہی تھی، اس سے پچھلے دن بھی وہی تھی، تو
تو اس کا مطلب ہے تقوی پیدا کوئی نہیں ہوا. قربانی متقی بنانے کے لیے ہے، تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے. اگر تقوی پیدا کرنے کی جستجو میں ہم کامیاب ہوتے ہیں، اس ہدف کو حاصل کر لیتے ہیں اور دیگر مقاصد جو میں نے ذکر کیے اگر ہماری لائف میں حقیقی معنوں میں آتے ہیں تو بھائیو یہ قربانی ہمارے لیے مغفرت کا، معافی کا، بخشش کا اور روز قیامت بہت بڑی جزا کا سبب بننے والی ہے. لیکن اگر معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے تو یا تو قربانی ضائع ہو سکتی ہے، اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تیرے بندوں نے ہزاروں لاکھ روپے خرچ کیا، بڑی محنتوں سے کما کے، یا اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دے. قربانی کی جو اصل روح ہے یا اللہ وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. حقیقی معنوں میں ہمیں وہ لذت آئے یا اللہ جو تو ہمیں دلانا چاہتا ہے قربانی کے ذریعے. ہم تو بس جانور خریدتے ہیں، ایک شگل میلہ لگاتے ہیں محلے میں 4-5-10 دن کا موج میلہ کرتے ہیں، ہم ہنس کے کھیل کے بیٹھ لیتے ہیں، بس اس طرح ہمارا وقت پاس ہو جاتا ہے. عید کے 4-5-6 دن جو چھٹیوں کے ہوتے ہیں وہ ہم کھا پی کے گزار لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہی قربانی ہے. بھائی قربانی یہ نہیں ہے. قربانی دل کی اس بنجر زمین کا آباد ہونا ہے، دل کی سختی کا نرمی میں بدلنا ہے، انسان کے انگ انگ کا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں، انگلیوں کی ناخنوں تک کا اللہ کے حکم کے تابع ہونے کا نام قربانی ہے. اور یہ 2-3 دن کے بعد 9 ذی الحج آ رہی ہے. 9 ذی الحج یہ عرفے کا دن ہے، یوم عرفہ 9 ذی الحج. اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت پورے سال میں کسی دن بھی اتنی بڑی تعداد میں، بلک کوانٹٹی میں اتنے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنی زیادہ جہنم سے آزادی 9 ذی الحج کو دی جاتی ہے. اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے. اور اس دن کا اللہ کے رسول اسلام نے روزہ بھی رکھا اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ اللہ 2 سال، 1 سال آئندہ 1 سال پچھلا، اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. 9 ذی الحج کا روزہ اور اس دن اللہ سے بخشش کا سوال، یہ ہمارے لیے بہت اہم چانس ہے. اور یہ جو 2-3 دن ذی الحج کے رہ گئے نا، ذی الحج کے، ان دنوں کو بھی ضائع مت کریں. روزہ رکھیں، دن بھر روزے کے اندر گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت، تکبیرات کا اہتمام جب آپ گزر رہے ہیں. اچھا بعض لوگوں نے یہ ہوتا ہے، میں مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ تکبیرات کا اہتمام کے حوالے سے تھوڑی سی غلطی پائی جاتی ہے. تکبیرات کا اہتمام ہوگا بھائی 1 ذی الحج سے شروع ہو جائے گا اور 1 ذی الحج سے لے کر تکبیرات چلیں گی 13 تک. پہلے اشرے میں بھی تکبیرات ہیں بھائی، اور 13 کی شام مغرب سے پہلے تک یہ تکبیرات چلیں گی. اور تکبیرات کے حوالے سے آپ کو جب موقع ملتا ہے، جب آپ کے پاس وقت ہے، آپ تکبیرات پڑھتے رہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے علاوہ اور تکبیرات کے بہت سارے، اللہ اکبر صرف پڑھ لیں یہ بھی تکبیر ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سارے الفاظ تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر، تحلیل، سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ سے ثابت بھی ہیں. اچھا بعض مساجد میں دیکھنے کو آتا ہے کہ 10 ذی الحج سے کام شروع ہو جاتا ہے، 13 تک جاری رہتا ہے. وہی ہوتا ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں نا نماز کا، تو سما بن کے سب لوگ اکٹھے مل کے تکبیر پڑھتے ہیں، اجتماعی تکبیر پڑھی جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جب نماز کا سلام پھیرتے اس کے بعد اللہ اکبر 1 دفعہ کہتے، پھر استغفر اللہ 3 دفعہ استغفار کرتے، اس کے بعد اذکار کرتے، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ اذکار کرتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے، اس طریقے کے ساتھ نماز سے پہلے، نماز کے بعد جب دل کرے آپ کا تکبیریں پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس طرح نماز کا سلام پھیر کے اکٹھا مل کے اجتماعی ذکر کرنا، یہ نہ اللہ کے رسول اسلام سے ثابت ہے بھائی، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. اس لیے اس چیز سے اجتناب کریں. باقی آپ صبح شام دوپہر نماز کے بعد اپنا پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. بازاروں میں آپ نکلتے ہیں اونچی آواز سے پڑھیں، لوگوں کو بھی جو ہے وہ پتہ چلے کہ تکبیرات پڑھنی ہے، اپنے کسی کو یاد کروانے کے لیے اونچی آواز سے پڑھیں، جائز ہے. لیکن نماز کا سلام ملتا ہے اور سارے مل کے 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کے لیے مل کے پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول اسلام کی سنت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے ایسی ثابت ہے. تو تکبیرات کا اہتمام، ان چیزوں کا اہتمام بھی کیجیے. سب سے بڑا ٹارگیٹ بھائیو وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم یہ جستجو کریں کہ یا اللہ ہم جو نیکی عبادت قربانی کی صورت میں کر رہے ہیں تو ہماری یہ قربانی قبول کر لے. اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے. وما توفیق الا باللہ.